بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث کشمیر حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ایک سائل نے سوال کیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سبھی لوگوں کو سینیٹائزر استعمال کرنے کی بہت تاکید کی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں الکوہل کی بہت مقدار ہوتی ہے، جبکہ الکوہل کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سینیٹائزر استعمال کرنے کے بعد ہاتھ پاک رہتے ہیں یا ناپاک، اور کیا پانی استعمال کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پانی کا استعمال ضروری ہے؟ اگر کپڑوں میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل محمود میڈیا کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جواب دیا کہ صفائی اور جراثیم کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزر ایک ایسا مائع یعنی لیکوڈ ہے جس میں الکوہل بھی ہوتا ہے۔ الکوہل مختلف چیزوں سے تیار ہوتا ہے، ان چیزوں میں انگور اور کھجور بھی ہے۔ ان دو سے جو الکوہل تیار ہوتا ہے وہ حرام بھی ہے اور نجس بھی۔ یہ الکوہل مہنگی شرابوں اور بہت قیمتی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ پیٹرول، سبزیوں اور دوسرے پھلوں سے تیار ہونے والا الکوہل جو نسبتاً سستا ہوتا ہے، یہ الکوہل ہی زیادہ تر استعمال میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہرین کی رائے کے مطابق عطریات، پرفیوم اور سینیٹائزر میں یہی الکوہل استعمال ہوتا ہے۔ اس الکوہل کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے، اور آج تمام علماء، فقہا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، اسی رائے کو اختیار کر چکے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بالغ نظر کی معراج کے کرشمے وقفہ سے سامنے آنے کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، اور یہی ان کے امام اعظم ہونے کی وجہ ہے۔ بہرحال سینیٹائزر میں اگرچہ 60 یا 70% الکوہل ہے، مگر خارجی استعمال کی اجازت ہے، اور وہ داخلی استعمال میں پینا ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب، مگر جسم کے باہر کے استعمال یا کپڑوں میں اس کے چھڑکاؤ کی اجازت ہے، لہذا سینیٹائزر استعمال کرنا درست ہے۔ مسلم شریف کی شرح تکملہ فتح الملہم میں اس کی تفصیل اور وجوہات موجود ہیں۔ مسجدوں کے وضو خانوں، غسل خانوں یا اندر کے حصوں میں اگر ایسی دوا پاشی ہو جس میں الکوہل شامل ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔